الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لله ملك السماوات والأرض يخلق ما يشاء يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء أقيما صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الإسلام يهدم ما كان قبله أو كما قال عليه الصلاة والسلام. بزرگان محترم، برادران اسلام و عزیز دوستوں، اس وقت میں نے آپ حضرات کی خدمت میں قرآن کریم کی ایک آیت کریمہ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث پاک پڑھی ہے. دعا کیجئے کہ اس آیت کریمہ اور حدیث پاک کی روشنی میں صحیح معنوں میں حق بات کہنے اور سننے اور سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. معزز سامعین، آج معاشرے میں ایک گناہ عام ہوتا جا رہا ہے. وہ گناہ ہے لڑکیوں کی پیدائش پر نفرت کا اظہار کرنا. بیٹوں کے پیدا ہونے پر، لڑکوں کے پیدا ہونے پر خوشی کا اظہار کرنا، زور و شور سے عقیقہ کرنا، خوشی کا اظہار کرنا. اس کے بالمقابل بیٹیوں کی پیدائش پر، لڑکیوں کی پیدائش پر ناراض ہونا، خوشی کا اظہار نہ کرنا، یہ گناہ آج معاشرے میں عام ہوتا جا رہا ہے. حتیٰ کہ علماء اکرام نے معتبر تاریخ کے حوالے سے ایسے واقعات کتابوں میں لکھی ہیں کہ ایک کے یہاں بار بار لڑکی ہی ہوتی رہی، شوہر اپنی بیوی سے اتنا ناراض ہوا کہ اسے طلاق دے دیا، اسے اپنی زندگی سے الگ کر دیا. ایسے واقعات بھی معاشرے میں پیش آتے جا رہے ہیں. تو لہٰذا قرآن اور حدیث کی روشنی میں ہم سمجھیں کہ ہمارا یہ عمل، لڑکیوں کے پیدائش پر ناراض ہونا، غصے کا اظہار کرنا، لڑکی کی پیدائش کو اپنے لیے ذلت کا سبب سمجھنا، قرآن نے صاف کہہ دیا یہ اسلام سے پہلے زمانے جاہلیت میں مشرکین کا طریقہ رہا ہے. ابھی جو میں نے آیت کریمہ تلاوت کی، اس کا ترجمہ سن لیجئے. للہ ملک السماوات والارض، سارے آسمان اور زمین کی سلطنت اور بادشاہی اللہ ہی کے لیے ہے. یخلق ما یشاء، وہ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے. اور اللہ نے آگے کہا یہب لمن یشاء اناثا، اللہ جس کو چاہے لڑکیاں عطا کرتے ہیں اور جس کو چاہے لڑکے عطا کرتے ہیں، اور جس کو چاہے ملا جلا کر لڑکے اور لڑکیاں دونوں عطا کرتے ہیں. اور آگے فرمایا کہ وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا، اور اللہ جس کو چاہتے ہیں اس عورت کو بانجھ کر دیتے ہیں، اسے بانجھ کر دیتے ہیں کہ نہ اس کے یہاں سے لڑکی کی پیدائش ہوگی نہ لڑکے کا پیدائش ہوگا. آج ہم دیکھ سکتے ہیں معاشرے میں کتنے اللہ کے بندے ہیں جو اولاد کے لیے ترس رہے ہیں کہ ایک بچہ یا ایک بچی ہو جائے جو ہمارے لیے آنکھوں کا ٹھنڈک کا سبب بن جائے. وقت کے بڑے بڑے مالدار ہیں، لاکھوں روپے خرچ کرنے کی اللہ نے انہیں طاقت دی ہے، قوت دی ہے. بیک وقت 10 بچوں کی پرورش کرنے کے لیے اللہ نے انہیں طاقت و قوت
نبوت دی ہے لیکن اولاد سے محروم ہے، کیوں؟ یہ اللہ اپنی حکمت پر کامل و مکمل ہے۔ ہم اللہ کی حکمت پر اعتراض کرنے کا، سوال کرنے کا کوئی حق ہی نہیں ہے۔ اللہ نے صاف کہہ دیا کہ سارے آسمان و زمین کی سلطنت کا مالک اللہ ہی ہے۔ اللہ جسے چاہے لڑکیاں دیتے ہیں اور جسے چاہے لڑکے دیتے ہیں اور جسے چاہتے دونوں ملا کر دیتے ہیں۔ لڑکا بھی ہو رہا ہے، لڑکی بھی ہو رہی ہے، اور اللہ جسے چاہے بانجھ کر دیتے ہیں، جس کے یہاں کوئی اولاد ہی نہیں ہوتی۔ یہ اللہ اپنی حکمت میں کامل و مکمل ہے۔ اب جو لوگ لڑکیوں کی پیدائش پر نفرت کا اظہار کرتے ہیں، اس آیت کریمہ میں غور کریں جہاں اللہ نے اپنی قدرت کو بیان کیا۔ اللہ جسے چاہے لڑکیاں دیتے ہیں، تو سب سے پہلے اللہ نے لڑکوں کا تذکرہ نہیں کیا کہ یَهَبُ لِمَن يَشَاءُ إِنَاثًا، اللہ جس کو چاہے لڑکیاں دیتے ہیں، بعد میں کہا جس کو چاہے لڑکے دیتے ہیں۔ تو اللہ نے اولاد کی تقسیم میں سب سے پہلے لڑکی کا تذکرہ کیا، بعد میں لڑکوں کا تذکرہ کیا۔ اور اسی آیت کریمہ کی تفسیر میں مفسرین نے ایک حدیث بیان کی ہے، حضرت واثلہ بن اسقا رضی اللہ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ جس عورت کے بطن سے سب سے پہلے لڑکی کی پیدائش ہوتی ہے، وہ عورت اللہ کی نظر میں مبارک ہوتی ہے، بابرکت ہوتی ہے۔ اب یہاں جتنے شادی شدہ حضرات ہیں، ذرا اپنی زندگی پر غور کر لیں کہ میری بیوی کے یہاں لڑکی پیدا ہوئی یا پہلے لڑکا ہوا ہے۔ اگر پہلے لڑکی ہوئی ہے تو اس آیت سے ہمیں تسلی ہو رہی ہے کہ میری اہلیہ اللہ کی نظر میں مبارک ہے، بابرکت ہے۔ کیا کہا کہ جس عورت کے بطن سے سب سے پہلے لڑکی کی ولادت ہوتی ہے، وہ عورت مبارک ہوتی ہے، بابرکت ہوتی ہے۔ تو لہٰذا لڑکیوں کی پیدائش پر ناراضگی کا اظہار کرنا یہ زمانے جاہلیت میں مشرکوں کا طریقہ رہا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ نے قرآن میں پارے 14 میں سورہ نحل میں بیان کیا، وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ، جب ان کے یہاں لڑکی کی پیدائش کی خوشخبری سنائی جاتی تو ان کا چہرہ سیاہ ہو جاتا، وہ دل میں گھٹتا رہتا۔ اور بعض مفسرین نے لکھا ہے زمانے جاہلیت میں مشرکوں کا طریقہ یہ رہا ہے، جب ان کی بیوی حمل سے ہوتی تو اس کا شوہر منظر سے غائب ہو جاتا، گھر والوں سے دور ہو جاتا، کہیں لڑکی کی پیدائش ہو جائے اور میں لوگوں کے سامنے ذلیل و رسوا نہ ہو جاؤ، اس لیے ولادت سے چند دن پہلے ہی منظر سے غائب ہو جاتا، لوگوں سے الگ تھلگ ہو جاتا۔ اگر اسے معلوم ہوتا کہ تیرے یہاں بیٹا پیدا ہوا ہے، اس بیٹے کی پیدائش کو عزت کا، فخر کا سبب سمجھتا اور لوگوں کے ساتھ خوشی کے ساتھ کہتا میرے یہاں لڑکا پیدا ہوا ہے، میں نے اس کا نام فلاں رکھا ہے۔ اگر لڑکی کی پیدائش ہوتی تو ناراض ہوتا، کسی کے سامنے صورت نہیں بتاتا۔ کیوں؟ مفسرین نے لکھا ہے مشرکین کا یہ عمل کیوں رہا کہ انہوں نے لڑکی کی پیدائش کو اپنے لیے ذلت کا سبب سمجھتے تھے، لڑکی کی پیدائش کو اپنے لیے ذلت کا سبب سمجھتے تھے اور لڑکے کے پیدائش کو اپنے لیے عزت کا سبب سمجھتے تھے، اس لیے وہ لڑکیوں کی پیدائش پر ناراض ہوتے۔ اور بعض مفسرین نے دوسری وجہ یہ بیان کی ہے کہ مشرکین مکہ لڑکی کی پیدائش کو اپنے لیے فخر و فاقہ اور تنگی کا سمجھتے، یہ لڑکی ہے زندگی بھر اسے کھلانا پڑے گا، اس کے بالمقابل بیٹا پیدا ہوگا، عزت سمجھتے، تو لہٰذا لڑکی کی پیدائش کو ذلت کا سبب سمجھتے، فخر و فاقہ اور تنگی کا سبب سمجھتے۔ مفسرین نے تیسری وجہ یہ بیان کی،
بعض مشرکین کا یہ عقیدہ تھا کہ فرشتے اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں ہیں۔ غور سے سنیے، مشرکین کا تیسرا عقیدہ کیا تھا کہ فرشتے اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں ہیں، لہٰذا جب ان کے یہاں بیٹیاں پیدا ہوتی سمجھتے یہ اللہ کی بیٹیاں فرشتے ہیں، لہٰذا اسے زندہ زمین میں دفن کر دیا جاتا اور خوش ہوتے یہ اللہ کی امانت ہے، اللہ کے حوالے کر دیا، اور بیٹوں کی پیدائش پر خوش ہوتے کہ بیٹے ہمارے ہیں، بیٹیاں اللہ کے ہیں، اللہ کے حوالے کر دیا۔ تو قرآن نے، مفسرین نے ان تینوں باتوں کو نقل کرتے ہوئے لکھا ہے، چاہے لڑکی کی پیدائش کو ذلت کا سبب سمے، چاہے لڑکی کی پیدائش کو فخر و فاقہ اور تنگی کا سبب سمجھے، یا لڑکی کی پیدائش پر یہ غلط عقیدہ بنائے کہ یہ اللہ کی بیٹیاں ہیں، یہ سارا کا سارا نظریہ قرآن نے حرام قرار دیا ہے، ان کے اس عمل کو گناہ کبیرہ قرار دیا ہے۔ اب معاشرے میں جو مرد حضرات اس طرح کا تصور کرتے ہیں، سمجھ لو یہ کن کا طریقہ ہے، یہ اسلام سے پہلے زمانے جاہلیت میں مشرکین کا طریقہ رہا ہے، اور وہ لوگ اپنے 10 بیٹیاں، 12 بیٹیوں کو زمین میں زندہ دفن کر دیتے تھے۔ تاریخ ان واقعات سے بھری ہوئی ہے۔ ایک واقعہ میں آپ کے سامنے عرض کروں۔ ایک صاحب، اسلام سے پہلے زمانے جاہلیت کا واقعہ، اسلام لانے کے بعد اللہ کے نبی علیہ السلام کی خدمت میں بیان کرنے لگے، مسلمان ہو گئے، صحابی ہو گئے، اللہ کے نبی سے عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول، میرے یہاں ایک لڑکی پیدا ہوئی، اس کا پیدا ہونا میں اپنے آپ کو ذلت اور رسوائی کا سبب سمجھتا رہا، لیکن وہ لڑکی بڑھتی رہی، وہ میرے سے قریب ہوتی رہی اور مجھ سے پیار کرنے لگی، ابو ابو کہہ کر پکارنے لگی، لیکن اس کا زندہ رہنا میں اپنے آپ کو ذلت کا سبب سمجھتا تھا، اس لیے میں نے پہلے ہی سے ایک جنگل میں ایک بہت بڑا گڑھا یعنی کنواں کی شکل میں بنا کر آ گیا تھا، اور میں نے موقع پا کر اپنی اہلیہ سے بچی کے ماں سے بہانہ کر کے لے گیا کہ مجھے اسے سفر پر لے جانا ہے، گھومنے کے لیے لے جانا ہے۔ بیوی نے خوشی خوشی اجازت دی کہ میں اپنی چہیتی بیٹی کو جب وہ کچھ پڑھنے بولنے کے اور چلنے پھرنے کے قابل ہو گئی، میں نے بہانہ کر کے گھر سے لے گیا، جہاں میں پہلے سے کنواں بنا کر آیا تھا، گھڑا کھود کر آیا تھا۔ میں نے اس جنگل میں اپنی لخت جگر سے اپنی بیٹی سے کہا کہ اے میرے بچی، مجھے یہاں کنواں کھودنا ہے تاکہ جو مسافر اس راستے سے گزریں گے ان کے لیے پانی کا انتظام ہو جائے، تم نیچے گھڑے میں اتر جاؤ اور ڈول سے مٹی بھر بھر کر دینا، میں اوپر سے کھینچ لوں گا۔ وہ صحابی کہنے لگے، میرے کہنے پر وہ بچی خوشی خوشی اس گھڑے پر اتر گئی، اور جیسے ہی بچی گھڑے پر اتر گئی، اس کنویں پر اتر گئی، تو میں نے اوپر سے مٹی ڈالنا شروع کر دیا۔ بچی چیختی رہی، چلاتی رہی، اے ابو جان یہ کیا کر رہے ہیں؟ چیختی رہی، چلاتی رہی۔ اے اللہ کے رسول، میں زمانے جاہلیت میں اتنا سخت دل تھا، اتنا سنگ دل تھا، بچی کا چیخنا پکارا میرے کان پر رنگت نہیں گزرا، میں برابر مٹی گراتا رہا حتیٰ کہ وہ مٹی اس کے گھٹنوں تک آئے، پھر اس کے پیٹ تک، اس کے کمر تک، یہاں تک کہ وہ اس کے سر کے اوپر تک گزر گئی، اور اس حال میں بھی بچی مٹی میں دبنے کے بعد بھی چلاتی رہی، ابو جان کیا کر رہے ہیں؟ لیکن میں اتنا سخت دل تھا، مجھ پر رحم نہیں آیا۔ کچھ دیر کے بعد اس بچی کا چیخ پکارنا بھی بند ہو گیا، میں چلا کر وہاں سے آ گیا۔ جب اللہ کے نبی ان صحابی کی زبان سے اس واقعہ کو سنا تو راوی کہتے ہیں اللہ کے نبی کے آنکھ سے آنسو جاری
راضی ہو گئے، کہنے لگے ہائے افسوس تم نے کیا کیا، تم نے کیا کیا۔ حالانکہ حدیث کہتی ہے اسلام سے پہلے جتنے گناہ کرتے ہیں، اسلام ایسا پاکیزہ مذہب ہے اس سے پہلے کے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ ان الاسلام یہدم ما کان قبلا، کہ اسلام سے پہلے ان مشرکین مکہ نے، ان جہلاء عرب نے جتنے کفار تھے، جتنے گناہ کیے ہیں، وہ سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ تو لہٰذا لڑکی کی پیدائش کو ذلت کا سبب سمجھنا اور اس کی پیدائش پر ناراض ہونا، یہ زمانے جاہلیت کے کافروں کا اور مشرکین کا طریقہ رہا ہے۔ اس کے بالمقابل حدیث پاک سنیے، اللہ کے نبی علیہ السلام نے، آپ پوری حدیث کا جائزہ لے لیجئے، بیٹیوں کی پیدائش پر، بیٹیوں کی پرورش پر جتنے فضائل اللہ کے نبی بیان کیے ہیں، اتنے فضائل لڑکوں اور بیٹوں کی پرورش پر بیان نہیں کی۔ حدیث پاک میں آتا ہے اللہ کے نبی علیہ السلام نے بیان کیا، جس شخص کی 3 بیٹیاں ہو یا 3 بہنیں ہو، اس کو وہ ذلت کا سبب نہ سمجھے، خوش دلی سے اس کی پرورش کرے، اس کی اچھی تربیت کرے۔ اس کی 3 بہنیں، اس کی 3 بیٹیاں اس کو جنت میں جانے کا سبب بنے گی۔ اور فرمایا کہ ایک موقع پر جس شخص کی، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کا واقعہ ہے، ایک مرتبہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی خدمت میں ایک عورت اپنی 2 بچیوں کو لے کر آتی ہے اور آ کر سوال کرتی ہے، انتہائی غریب ہے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ خدا کی قسم اس وقت میرے گھر میں سوائے ایک کھجور کے اور کچھ نہ تھا۔ کیا کہا حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے کہ میرے گھر میں سوائے ایک کھجور کے اور کچھ نہیں تھا۔ جیسے ہی عثمان نے سوال کیا، جو 2 بچیوں کو لے کر آئی، میں نے اس کھجور کو اس کے ہاتھ میں رکھ دیا۔ حضرت عائشہ فرماتی ہے میں اپنی آنکھوں سے یہ منظر دیکھ رہی تھی کہ وہ ماں اس کھجور کے 2 ٹکڑے کیے اور اپنے دونوں بچیوں کی ہاتھ میں رکھ دیا، حالانکہ وہ خود بھوکی تھی، پیاسی تھی، کچھ نہیں کھایا بلکہ اپنی دونوں بچیوں کی ہاتھ میں رکھ دیا۔ جب وہ عورت چلی گئی، اللہ کے نبی علیہ السلام گھر پر تشریف لے آئے اور میں نے یہ پورا واقعہ بیان کیا تو اللہ کے نبی سننے کے بعد فرمایا، اے عائشہ سن لو، جس کسی کو 2 بچیوں کی پرورش کا موقع ہو اور اچھی طرح سے اس کی تربیت کرے، اس کی پرورش کرے، یہ 2 بچیوں کی پرورش اس کے لیے جہنم سے بچنے کا ذریعہ ہوگی۔ اللہ اکبر، کتنی بڑی فضیلت ہے بیٹیوں کی پرورش پر۔ اب اس مجلس میں جن کے یہاں 2 بیٹیاں ہیں، خوشخبری سن لے کہ ان 2 بیٹیوں کی پرورش کو اپنے لیے ذلت نہ سمجھے، عیب نہ سمجھے، خوش دلی سے ان کی تربیت کرے تو یہ بیٹیاں اس کے لیے جہنم سے بچنے کا سبب بنے گی۔ مزید اللہ کے نبی علیہ السلام نے بیان کیا کہ جس شخص کی، اور ایک روایت میں ہے جب اللہ کے نبی نے 3 بیٹیوں کا، 3 بہنوں کا تذکرہ کیا کہ اس کی تربیت جنت میں جانے کا ذریعہ ہے، تو کسی صحابی نے سوال کیا اگر کسی کی 2 بیٹیاں ہوں، 2 بہنیں ہوں، تو فرمایا اس کے لیے بھی یہی فضیلت ہے، جنت میں جانے کا سبب ہے۔ کسی صحابی نے سوال کیا اگر کسی کی صرف 1 بیٹی ہے یا 1 بہن ہے تو اس کے لیے کیا فضیلت؟ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا اس کے لیے بھی یہی فضیلت ہے کہ وہ بیٹیوں کی پرورش جنت میں جانے کا سبب ہے۔ ایک اور حدیث پاک سن لیجئے، حضرت انس غالباً اس حدیث کے راوی ہیں، اللہ کے نبی علیہ السلام نے بیان کیا، جو شخص اپنی 3 یا 2 بیٹیوں کی پرورش کرے، ان کی اچھی تربیت کرے اور جب وہ نکاح کے قابل ہو جائے اس کے نکاح کر دے، تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا وہ باپ اور میں
دونوں جنت میں اس طرح ملے ہوئے ہوں گے، جس طرح یہ دو انگلیاں آپس میں ملی جلی ہوئی ہیں، اس طرح وہ شخص جو اپنے دو بچیوں کی یا دو بیٹیوں کی یا دو بہنوں کی پرورش کرتا ہے اور ان کی شادی کے اخراجات برداشت کرتا ہے، تو کل قیامت میں اللہ کے نبی علیہ السلام کے ساتھ ہوں گے۔ تو لہٰذا آج کل معاشرے پر بیٹیوں کی پیدائش پر ناراض ہونا اور بیوی سے طلاق طلب کرنا یا خلا کرنا یا بیوی کو اتنا ناراض کرنا کہ وہ خود اپنی زندگی سے الگ ہو جائے، یہ سراسر زمانے جاہلیت میں مشرکین کا، کفار مکہ کا طریقہ رہا ہے۔ بیٹی اللہ کی رحمت ہے، اس کی پرورش کرنے پر جنت میں جانے کا ذریعہ بھی ہے اور جہنم سے حفاظت کا بھی ذریعہ ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں ان باتوں پر عمل کرتے ہوئے اپنی بیٹیوں کی پرورش خوش دلی کے ساتھ کرتے ہوئے اللہ ہماری اس پرورش کو، اس تربیت کو ایک ذریعہ بنا کر جنت میں جانے کا سبب بنائے اور جہنم سے حفاظت کا ذریعہ بنائے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جنت میں ہمراہی نصیب فرمائے۔ آمین وما علینا الا البلاغ۔